بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی بچوں کے ساتھ۔ دراصل آزادی کی کہانی جو ہے، تحریک پاکستان کی کہانی جو ہے، یہ بچوں کو ہی بتائی جانی چاہیے، کیونکہ ہم تو ماضی ہیں، بچے مستقبل ہیں۔ انہوں نے ہی پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے، اور وہ تمام جو امیدیں تھیں جو ہمارے بزرگوں نے دیکھیں، اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھے، ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانے کا یہ ایک غیر معمولی قدم ہے۔ میں سویڈن کے اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دفعہ آپ نے ایک خاص تھیم بھی رکھی ہے، گلگت بلتستان، یعنی پہاڑوں کی سرزمین، وادیوں کی سرزمین، خوبصورت چشموں کی سرزمین، بہتے ہوئے پانی کی سرزمین، اور دریائے سندھ وہاں سے نکلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ویئر انڈس از ینگ، تو وہ پہاڑوں کے درمیان سے رستہ بناتا ہوا میدانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر کیٹو اور کراکرم اور ہندو کش جیسی بلند چوٹیاں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، مخلص ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، اور خوش اخلاق ہیں، اور مہمانوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کے جغرافیائی جو اس کی لوکیشن، اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ دیوسائی کے پلینز میں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ برفانی ریچ کہاں ملتا ہے، اور پھر ہنزا کی خوبصورت وادیاں کیا کہتی ہیں، اور پھر گلگت ہے، اور پھر بلتستان ہے، اور پھر شیگر کی وادی ہے، اور اس کے بعد دیوسائی کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں بات ہوگی، ان اچھے لوگوں کی بات ہوگی، اور سیاحت کی بات ہوگی، اس کلچر کی بات ہوگی، اور سیاچین کی طرف ہم وہیں سے گزر کے جاتے ہیں، اس کی بیس کیمپ بھی وہیں پر ہے۔ تو کھپلو ریور ہے وہاں پہ، شگر ریور ہے وہاں پہ، ہنزا ریور ہے وہاں پہ، اشکمن ریور ہے وہاں پہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تو یوم آزادی کے حوالے سے تحریک پاکستان کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے گا، اور پھر دوسرا یہ ہے وہ خوبصورت مناظر جو ابھی چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے دنیا بھر کو بتائیں گے۔ میں آپ کے لیے بے حد دعا گو ہوں۔ اخوت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اخوت کا جو کالج ہے اور جو یونیورسٹی اب بن گئی ہے، اس میں بے پناہ بچے گلگت بلتستان سے آ کے پڑھتے ہیں، اور وہ جہاں پر آ کر اپنی ثقافت بھی پیش کرتے ہیں، اپنی زبان بھی بولتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ زندگی کے اگلے سفر، یعنی ایک پروفیشنل ڈگریز حاصل کرنے کے بعد کامیابی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا جو گرلز کالج ہے، وہاں پر گلگت بلتستان کی بچیاں بھی آ کے پڑھتی ہیں۔ تو یہ جو اخوت نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، تو اس میں بھی گلگت بلتستان کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔